تبلیغی جماعت پر اعتراضات اور جوابات۔ تبلیغی جماعت پر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسجد میں اعلان کرتے ہیں، اسی طرح مسجد میں قیام کرتے ہیں، سوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اسباب کی بالکل نفی کرتے ہیں، گھر بار کی پرواہ نہیں کرتے، سب چھوڑ کر صرف توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور قرآن اور مستند احادیث چھوڑ کر فضائل اعمال پڑھتے ہیں جس میں متعدد ضعیف روایات ہیں، اور جو روایات اللہ کے راستے یعنی جہاد سے متعلق ہیں ان کو تبلیغی جماعت پر منطبق کرتے ہیں۔ براہ کرم ان اشکالات کا جواب دیجئے۔ معاذ صاحب کراچی سے۔ معاذ صاحب نے بہت سارے سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ یہ لوگ مسجد میں قیام کرتے ہیں، مسجد میں سوتے ہیں، تو بھائی مسجد میں قیام کرنا بھی جائز ہے، مسجد میں سونا بھی جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ہی تو آرام فرما رہے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو مسجد نبوی کی مٹی آپ کے رخسار مبارک پہ لگ گئی تھی، تو اسی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب سے آپ کو خطاب کیا ہے، مٹی والے۔ حضرت عمر نے ساری زندگی کے لیے اپنی کنیت ابو تراب ہی کر دی۔ تو ہاں، صرف سونے کے لیے مسجد میں جانا، گپے مارنے کے لیے مسجد میں جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو تبلیغ والے گپے مارنے کے لیے تو نہیں جاتے نا، وہ تو دین کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، تو جائز ہے، سونا بھی جائز ہے، قیام کرنا بھی جائز ہے، اعلان کرنا بھی۔ اعلان بھی کوئی بچوں کی گمشدگی کا اعلان تو نہیں کر رہے ہوتے کہ ایک بچہ نیلے رنگ کی لیکر اور پیلے رنگ کا بنیان پہنا ہوا ملا ہے، جن صاحب کا ہو آ کے لے جائیں، تو وہ تو دین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ رہا یہ مسئلہ کہ کھانا کھاتے ہیں تو مسجد میں کھانا کھانا بھی جائز ہے، ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، مسجد کے آداب کا خیال کر کے کھانا کھانا چاہیے۔ اعتکاف والے نہیں کیا کھانا کھاتے مسجد میں، اسباب کی بالکل نفی کرتے ہیں وہ۔ اچھا، یہ کہتے ہیں اسباب کی نفی کرتے ہیں، یعنی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں، تبلیغ والے جب یہ کہتے ہیں نا اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل کرنے والا اللہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ اسباب اختیار نہ کرو، اسباب اختیار تو کرتے ہیں، تبلیغ والے بھی تو اسباب اختیار کرتے ہیں۔ رائے میں ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے گا تو ڈاکٹر اس کا علاج کریں گے، سیکیورٹی کا انتظام بھی ہوتا ہے، پانی کا ٹینک بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ اسباب کی بالکل نفی کر رہے ہوتے تو وہ کہتے کہ نہ ہمیں پانی کی ضرورت، نہ واش روم کی ضرورت، بیت الخلا بھی اللہ کرا دے گا، اور جناب وضو بھی اللہ کرا دے گا، پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور باہر جو ہوٹل بنے ہوتے ہیں کھانے کے، ان کو بھی اڑا دیتے کہ چلو یہاں سے جاؤ، یہ سارے لوگ اللہ سے مانگیں گے، آسمان سے دسترخوان اترے گا۔ تو ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ تبلیغ والے جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سے جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں بھی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو اس لیے اصل نظر اللہ پہ رکھو، اسباب اختیار کرو، مگر دل میں یہ عقیدہ رکھو کہ ان اسباب میں جان اللہ ڈالے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو پوری دنیا کے بھی اسباب اختیار کر لیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ اصل کانسیپٹ ہے تبلیغ جماعت والوں کا، اور یہ بالکل شریعت کے عین تقاضوں کے مطابق ہے۔ ہاں، کوئی عامی آدمی جس کو علم نہ ہو وہ اسباب کی بالکل یہ نفی کر دے اور وہ کہے کہ دکان چلانی نہیں ہے، بس اللہ رزق دے گا، تو پھر تبلیغ کے اکابر اس سے بری و ذمہ ہیں، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہوگا، اپنا ذاتی وہ ہوگا۔ وہ تبلیغ والے جو علماء ہیں وہ ایسی باتیں نہیں کرتے، یا ان کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو اسباب سے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اسباب سے نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں نا کہ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے نہیں جلایا، اس سے پتہ چلتا ہے جلاتا اصل تو اللہ ہے۔ اب اس سے تبلیغ والے کبھی یہ ترغیب نہیں دیتے کہ آپ بھی آگوں میں چھلانگ لگایا کرو، یا چولہا گھر میں جل رہا ہو تو چائے کا برتن رکھنے کے بجائے دودھ اور پتی کھا کے خود اس چولہے پہ بیٹھ جایا کرو تو اللہ اپنی مرضی سے تمہیں بچا لے گا، تو کبھی بھی نہیں ایسا کہتے بھائی آگ سے دور بھاگو۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا، وہ ذہن بناتے ہیں کہ اللہ پہ اعتماد کرو، اللہ پہ توکل کرو، اسباب اختیار کرو، مگر نظر کس پہ رکھو، اللہ پہ، یہ مقصد ہوتا ہے اس کا۔ اور یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جی وہ یہ کہتے ہیں گھر کی بار کی پرواہ نہیں کرتے، یہ بھی غلط ہے، کہتے ہیں سب چھوڑ کر صرف توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے، بیوی بچوں کی تربیت کی بھی فکر نہیں ہوتی، ان کے بزنس کی بھی، کاروبار کی بھی، کھلانے کی بھی فکر نہیں ہوتی، چلے کے لیے نکل گئے، 4 مہینے کے لیے نکل گئے، پیچھے بیوی بچے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے۔ یقیناً کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، مگر یہ کچھ لوگ تبلیغ کے اکابر کی اجازت سے نہیں کر رہے ہوتے۔ میرا خود تجربہ ہے، کراچی اجتماع میں ایک شخص آیا، یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، بزرگوں کے پاس گیا کہ میں وقت لگانا چاہتا ہوں، 4 مہینے کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں خود اس کا گواہ ہوں۔
ان کو مشورہ دیا تبلیغ کے اکابر نے کہ پہلے آپ اپنی تعلیم یا امتحان مکمل کر لیں، کیونکہ یہ آپ کا ورنہ ادھورا رہ جائے گا، اسے جیسے ہی کمپلیٹ کریں پھر آپ 4 مہینے کے لیے نکل جائیں۔ بعض دفعہ تو رائیونڈ سے واپس کیا جاتا ہے، پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ اگر بتائے نا کہ میرے گھر میں کوئی کھانے کا ذریعہ نہیں ہے، آمدن کا ذریعہ نہیں، بس میں اللہ توکل نکل رہا ہوں، تبلیغی اکابر کبھی بھی اس کو نہیں جانے دیتے۔ تو اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ خود سے کر رہا ہے یہ کام، آپ اس کو تبلیغ کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے۔ اچھا بھائی، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور مستند احادیث کو چھوڑ کر فضائل اعمال پڑھتے ہیں جس میں متعدد ضعیف روایات ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ فضائل اعمال میں زیادہ تر احادیث صحیح ہیں، ضعیف حدیثیں کم ہیں، اور جو ضعیف حدیثیں ہیں بھی تو وہ مسائل کے بارے میں نہیں ہیں، وہ فضائل کے بارے میں ہیں۔ بہت بڑے بڑے علماء محدثین گزرے ہیں جن کا یہ کانسیپٹ تھا کہ ایک عمل کی فضیلت اگر صحیح حدیث سے ثابت ہو تو اس کی فضیلت کو 4 چاند لگانے کے لیے ضعیف حدیث پیش کی جا سکتی ہے۔ یہ تو بہت زیادہ ہے، تبھی حدیث کی کتابوں میں صحیح حدیث کے ساتھ ضعیف حدیثیں بھی بھری ہوئی ہیں۔ تو وجہ اس کی یہی ہے کہ بھئی اس سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا، فضائل اعمال مسائل کی کتاب تو ہے نہیں۔ تو یہ ان کا کانسیپٹ تھا کہ بھئی ایک چیز جیسے نماز کی فضیلت پر صحیح حدیثیں بہت ہیں، وہ صحیح حدیثیں بھی فضائل اعمال میں ہوں گی، کچھ ضعیف حدیثیں بھی ہوں گی، لیکن وہ ضعیف حدیثیں اسی صحیح حدیث کی تائید کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک نعرہ پوری دنیا میں خام خواہ میں پھیلا دیا گیا ہے کہ فضائل اعمال میں من گھڑت قصے ہیں، فضائل اعمال میں ضعیف روایتیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ضعیف روایتیں بھی ہیں لیکن بہت ساری صحیح روایتیں بھی ہیں، اور ان سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے۔ ہاں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں مسائل ہیں اور اس میں ضعیف حدیث ہے، تو وہ غلط بات ہے، وہ پھر آپ علماء سے پوچھیں گے تو علماء آپ کو بتا دیں گے۔ تو ایسے تو دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو نقص سے پاک ہو، صرف اللہ کی کتاب قرآن ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ باقی تو دنیا میں ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ سقم پایا جاتا ہے، کوئی بھی کتاب لیں گے کچھ نہ کچھ سقم ہوگا اس کے اندر، تو اس لیے اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب تک تبلیغ جماعت فضائل اعمال ہی پہ چل رہی ہے، تو ہم نے نہیں دیکھا تبلیغ والوں کے عقیدے خراب ہوئے ہوں، بلکہ تبلیغ والے جتنے توحید پرست ہوتے ہیں اتنے تو ہمیں دوسروں میں توحید نظر نہیں آتی۔ کبھی نہ قبروں پہ جاتے ہوئے دیکھیں گے آپ، نہ کبھی کسی قبر سے مانگتے ہوئے دیکھیں گے، اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے ہیں، تو یہ تو سارا فضائل اعمال کا نتیجہ ہے۔ ایک اور اعتراض فضائل اعمال پہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں من گھڑت قصے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ من گھڑت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ من گھڑت کا مطلب یہ ہے کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنی طرف سے کوئی قصہ سنا دیں جو انہوں نے نہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور نہ اس کی ان کے پاس کوئی سند ہو، اس کو من گھڑت کہتے ہیں۔ آپ نے کوئی قصہ سنایا، لوگ پوچھیں گے بھائی یہ قصہ من گھڑت ہے، آپ کہیں گے کیوں؟ وہ کہتے ہیں آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، آپ کہیں نہیں نہ میں نے تو دیکھا بھی نہیں، پھر کسی مستند آدمی سے سنا نہیں جی، پھر ہم کہہ سکتے ہیں بھائی یہ من گھڑت ہے۔ لیکن آپ نے ایک واقعہ سنایا، اگلا کہہ رہا ہے من گھڑت ہے، آپ دلیل دے رہے ہو بھائی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اب من گھڑت کہاں سے ہو گیا؟ یا کسی قابل اعتماد آدمی کا حوالہ دیا کہ اس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، تو اب من گھڑت نہیں رہا۔ تو فضائل اعمال میں جتنے بھی کرامت کے واقعات ہیں، جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہیں جو محیر العقول ہیں، وہ کرامت کے واقعات ہیں، تو فضائل اعمال میں نے جس کتاب سے لیا ہوتا ہے اس کتاب کا حوالہ دیا ہوتا ہے، اور وہ کتاب کے مصنف بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مورخین ہیں، تو قابل اعتماد لوگوں کے حوالوں کے ساتھ وہ واقعات لکھے ہوئے ہیں، تو ان کو من گھڑت کس بیس پہ کہہ دیا آپ نے؟ تو اس لیے یہ الزام برائے الزام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ویسے ہم چھوٹا منہ بڑی بات کرتے ہوئے کہ ہماری کیا حیثیت ہے، لیکن ہم میں کیا بعض بڑے علماء بھی ہم نے دیکھے ہیں، وہ تبلیغ کے اکابر کو ایک مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اب چونکہ کام پوری دنیا میں بہت زیادہ پھیل گیا ہے، بہت زیادہ پھیل گیا ہے، تو بین الاقوامی سطح پہ کام ہو رہا ہے، تو ایسی کتاب آنی چاہیے جو بالکل بے غبار ہو، جس میں ساری حدیثیں صحیح ہوں، اس میں ضعیف، کیونکہ جیسے جیسے کام بڑھتا ہے نا اس کا معیار بھی اسی حساب سے بڑھانا پڑتا ہے آپ کو۔ تو اس لیے ہمارا ایک مشورہ ہے کہ ریاض الصالحین ہونی چاہیے، کیونکہ ریاض الصالحین میں A to Z ساری حدیثیں صحیح ہیں، الا یہ کہ ایک آدھ روایت پر اس کے کلام کیا گیا ہے، لیکن وہ بھی کوئی یقینی طور پہ کلام نہیں ہے۔ تو اس لیے ریاض الصالحین جیسے کہ عربوں میں جماعت میں جو عرب لوگ نکلتے ہیں ان کے لیے ریاض الصالحین ہے، تو ریاض الصالحین ہوگی تو وہ اس سے کام زیادہ بڑھے گا۔ یہ ایک مشورہ ہم بھی دیتے ہیں، لیکن ہماری کوئی ایسی اوقات نہیں، ہمیں تو یہ مشورہ دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن بعض بڑے علماء بھی یہ کہتے ہیں۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی نے تبلیغ جماعت میں ریاض الصالحین شروع کروائی تھی عربوں میں، تبھی عربوں میں کام اتنا پھیلا ہے، تو اگر یہاں بھی ریاض الصالحین شروع ہو جائے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ رہا یہ مسئلہ کہ
جہاد والی روایتوں کو تبلیغ والے تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں. تو دیکھیں جہاد والی روایتوں کو جو تبلیغ والے تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں، تو اس طور پر اگر کوئی جہاد کی روایتوں کو فٹ کرے کہ جہاد کا جو 100% ثواب ہے وہ پورا تبلیغ میں نکلے گا، پھر تو یہ بات غلط ہے. لیکن اگر کوئی اس طور پر منطبق کرتا ہے کہ جہاد میں اور تبلیغ میں قدر مشترک کیا ہے کہ مجاہد بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلتا ہے، اور جو تبلیغ میں نکلے یا دینی مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، تو ایک نیک شگون کے طور پر یہ فضیلت لی جائے کہ بھئی دونوں کا مقصد تبلیغ ہے. تو جہاد کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو تبلیغ پہ فٹ ہوتی ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو یہاں کیا مطلب ہے؟ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، تو جیسے مجاہد اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے. اب یہ آیت اصل میں ہے تو جہاد کے بارے میں، لیکن اس میں اللہ نے جہاد کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو بھی اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. تو اس میں علماء بھی داخل ہیں، اس میں تبلیغ والے بھی داخل ہیں، اس میں مجاہد بھی داخل ہے. سب سے پہلے تو مجاہدین داخل ہیں اس میں. تو تبلیغ والے اس طرح کی آیتوں کو اگر تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے. یا صحابہ کے واقعات کو کہ وہ دین کے لیے نکلے اور کیسا لڑے اللہ کی راہ میں، تو قربانی دی نا، تو جہاں بھی قربانی ہوگی وہاں وہ والی آیتیں فٹ کرنا جائز ہوگا. البتہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اسپیسیفک شہادت کے فضائل پر وارد ہوئی ہیں، آیتیں یا حدیثیں، یا کچھ آیتیں اور حدیثیں ایسی ہیں جو زخمی ہونے پر یا پہرا دینے پر ہیں، کہ جو فرنٹ لائن پر جو پہرا دے گا مجاہد لعلہ اللہ یرجع الی اہلہ، اسے یقین نہیں ہے کہ اب واپس گھر لوٹ بھی سکتا ہے. تو اس طرح کی آیتیں جن میں شہادت کی فضیلت ہو، یا اللہ کے راہ میں زخمی ہونے کی فضیلت ہو، یا فرنٹ لائن پر لڑنے کی فضیلت ہو، وہ فضیلتیں بہرحال تبلیغ پہ فٹ نہیں کی جا سکتی. تو اگر کوئی تبلیغ والے ان قرآنی آیات کو تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں، یہ ان کا انفرادی عمل ہے. اور ویسے بھی دیکھیں جب اتنے بڑے پیمانے پر کوئی کام ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ مسٹیک اور فالٹ اس میں پیدا ہو سکتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اتنے بین الاقوامی سطح پہ اتنا بڑا خیر کا کام کر رہے ہوں اور اس میں ذرا بھی کوئی فالٹ نہ. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. لیکن آپ کو پتا ہے آپ دنیا میں کہیں بھی جاؤ، چاہے وہ لنگڑا لولا اسلام ہو، لیکن لوگ تھوڑی سی عزت دیتے ہیں اسلامی کنٹری. کیا لیبل لگاتے ہیں؟ اسلامی کنٹری. ایک اس لیے، ایک اس پہ کہ ایٹامک پاور، چاہے وہ لنگڑی لولی ہو، لوگ کہتے ہیں وہ بم جب چلانا نہیں ہے تو رکھ کے کیا کرنا ہے. دیکھو رکھا ہوا بھی بہت خطرناک ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں چلے گا، لیکن پھر بھی آپ یہ سمجھ رہے ہو نا جب پاکستان کی ایسی حالت ہو گئی ابھی بھی بم نہیں چلا رہے، اگر یہ بم سے دستبردار ہو جائے نا تو جتنے اب ہیں نا اس سے بھی جائیں گے. اب کوئی آپ کی جیب میں گرنیڈ پڑا ہوا ہو اور آپ جا رہے ہو، ڈاکو کو پتا ہے کہ اس کی جیب میں گرنیڈ ہے، یہ چلائے گا نہیں، لیکن وہ احتیاط اسی میں کرے گا کہ یار اس کو رہنے دو. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی جیب میں گرنیڈ نہیں ہے، ان سے نمٹو پہلے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ پلاسٹک کی پسٹل بھی لے کے جاؤ گے نا تو بھی ڈاکو، بھائی ڈاکو آپ کی طرف جب آئے گا جب سارے بغیر پستول والے نمٹ جائیں گے، کہے گا یار مارنا ہے تو پہلے وہ بغیر پسٹل کے، وہ بھی پسٹل کے بغیر، وہ بھی پسٹل کے، اس کو پہلے لوٹو نا. اس کو خام خام ہو سکتا ہے سچی مچی کی ہو، پھر کیا کریں گے ہم، چلا دی. تو اسی لیے یہ جو گارڈ ہوتے ہیں نا گلیوں کے، ان کو لکڑی کی بندوقیں دے کے بٹھایا جاتا ہے. 50% ڈکیتیاں کم ہو جاتی ہیں. ڈاکو کہتا ہے ہو سکتا ہے سچی مچی کی نہ نکلے بھائی. تو اس لیے یہ جو بم ہے نا، بم یہ جیسا مرضی لنگڑا لولا بم ہو، لیکن اس کی وجہ سے تھوڑی سی ہماری دنیا میں عزت بولو رہ گئی. اور تیسری جو سب سے زبردست چیز ہے، تبلیغی جماعت کی وجہ سے ہماری دنیا میں بڑی عزت. میں ایک دفعہ بنوری ٹاؤن میں گیا، وہاں افریقہ سے ایک لڑکا آیا ہوا پڑھنے کے لیے. اب آپ مجھے بابا بتاؤ دنیا میں کتنا بڑا بے وقوف ہوگا جو دوسرے ملک سے ہمارے ملک میں پڑھنے کے لیے آئے گا؟ کبھی سنا آپ نے؟ ابے ہمارے والے تو اپنے ایک دوسرے کو بے وقوفی کا تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ جب تو آکسفورڈ یونیورسٹی جا سکتا ہے، جب تو امریکہ جا سکتا ہے پڑھنے کے لیے، تو کے یو میں کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کراچی یونیورسٹی میں وہ لوگ پڑھ رہے ہیں جن کے پاس باہر جانے کا پیسہ نہیں ہے، گٹکے کے پیسے نہیں نکلتے ان کے پاس بیچاروں کے، وہ کہاں سے باہر جائیں گے؟ مجبوراً یہاں پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی امریکہ سے پڑھنے کے لیے آپ کے ادارے میں آ رہا ہے،
انڈونیشیا سے, ملیشیا سے, افریقہ سے, فرانس سے, جاپان سے پڑھنے کے لیے آپ کے ادارے میں آ رہا ہے, تو آپ پوچھو گے نا بھائی ایسا یہاں کیا ہے کہ آپ وہاں کے بجائے کہاں کے پڑھ رہے ہو یہاں؟ تو کہے گا بھائی میں سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھنے کے لیے نہیں آیا, میں آپ کے مدرسوں میں پڑھنے کے لیے آیا. وہ مدرسے جن کو یہاں کے اسکالرز نے کہا ہے کہ ان مدرسوں میں منجن بکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر منجن بک رہا ہوتا, امریکہ سے, برطانیہ سے, فرانس سے لوگ یہاں پڑھنے کے لیے نہیں آتے, اور ڈاکٹر اور انجینئر نہ پڑھ کے جاتے. میرے شاگردوں میں ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, پی ایچ ڈی اسکالرز بھی ہیں, جو مدرسوں میں آئے ہیں پڑھنے. بنوریا جا کے دیکھو, ہر دوسرا طالب علم کوئی امریکہ کا ملے گا, کوئی برطانیہ کا ملے گا, کوئی کہاں کا, کوئی کہاں کا. اور پھر ہمارے ہی ان ہندوستان پاکستان کے علماء نے برطانیہ میں جا کے مدرسے بنائے. اب عجیب بات ہے, آپ حیران ہو گئے. یہ جو اسکالرز آج کے کہتے ہیں مدرسے میں منجن بکتا ہے, منجن بکتا ہے, ایک رٹ لگائی ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ ان مدرسوں کی ویلیو دیکھو کیا ہے. میں فرانس گیا ہوں, جرمنی گیا ہوں, وہاں میں مفتیان کرام سے ملا, مذہبی اسکالر سے ملا. میں نے کہا آپ کہاں پڑھے ہیں؟ کہہ رہے ہیں برطانیہ میں پڑھ کر آئے ہم. ارے برطانیہ میں تم مفتی بننے برطانیہ گئے تھے؟ برطانیہ کی کسی یونیورسٹی میں؟ انہوں نے کہا نہیں, وہاں ہندوستان کے کوئی دیوبند کے عالم تھے, انہوں نے مدرسہ کھولا 50 سال پہلے, 100 سال پہلے, وہاں سے اتنے مفتیان کرام فارغ ہو چکے ہیں. آپ کو فرانس میں, جرمنی میں, اٹلی میں, اسپین میں, برطانیہ کے مدرسوں سے پڑھے ہوئے لوگ ملیں گے. وہ مدرسے نہیں جن کو گورنمنٹ چلا رہی ہے, وہ مدرسوں کو چلا کون رہا ہوگا؟ یہاں کوئی پاکستانی یا کوئی انڈین چلا رہا ہوگا. اب نہیں آئی سمجھ میں بات. لیکن کمال کی بات ہے, یہ منجن ایسا بیچا, جن کو لوگ کہتے ہیں نا منجن بیچتے ہیں مدرسوں میں, ایسا مدرسے میں منجن بیچا کہ فرانس سے بھی کوئی عالم بننے کے لیے ہم سے منجن خریدنے آ رہا ہے. تو یا تو یہ منجن نہیں ہے میرے بھائی, یا آپ منجن بیچ رہے ہو. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. دیکھو اس کی میں مثال دیتا ہوں. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ایک دوا ہے اس کے پاس, میڈیسن ہے جو کینسر کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتی ہے. لوگوں کو تجربہ, ایسی کوئی دوا ہے نہیں, ایسا نہ چلے جائیں کہیں. آپ نے دیکھا یار لوگ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں. دوسرا بندہ اٹھا, اس نے حسد میں آ کے کہا ابے بھائی یہ کینسر کے نام پہ منجن بیچ رہا ہے, منجن بیچ رہا ہے. سب نے بات اتنی سنی اور سارے اس کے گرد اکٹھے ہو گئے. لیکن کچھ عقل مند تھے, انہوں نے کہا ہم ذرا ریسرچ کرتے ہیں کہ اس نے جن جن کو میڈیسن دی ہے وہ ٹھیک ہوئے بھی ہے کہ نہیں ہوئے. جا کے دیکھا یار تو 100% ریزلٹ ہے. تو وہ کیا کہے گا بھائی منجن یہ نہیں, منجن کون بیچ رہا ہے؟ منجن وہ بیچ رہا ہے جو ان کو منجن کہہ رہا ہے. تو آپ کبھی مدرسوں کے اندر جا کے تو دیکھو میرے بھائی, رائے ونڈ میں جا کے دیکھو, رائے ونڈ کا مدرسہ کون سا ملک ہے جہاں سے وہاں طلبہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے؟ کون سا ملک ہے؟ تو آپ نے پاکستانیوں کو بھی بیوقوف بنا دیا, امریکیوں کو بھی بیوقوف بنا دیا, ڈاکٹروں کو بھی, انجینئروں کو بھی, پی ایچ ڈی اسکالرس کو بھی, وہ سارے آ رہے ہیں مدرسوں میں پڑھنے کے لیے. اور جو نہیں پڑھ رہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہاں مدرسوں میں کیا بک رہا ہے؟ منجن. تو پھر آپ کو یہ اپنا مدرسہ بنا لو. مدرسہ تو ضروری ہے یا نہیں عالم بنانے کے لیے؟ ان اسکالرس کا نہ اپنا کوئی مدرسہ ہے, نہ جو مدارس ہیں ان کو یہ پروموٹ کرتے ہیں. 2 نمبر مدرسے بھی ہوتے ہیں, ہم کب کہہ رہے ہیں, لیکن یہ تھوڑی کہ سارے 2 نمبر ہو گئے. دوسری بات یہ, میں نے بہشتی زیور پہ کہا تھا نا کہ یہ کتاب بہت زبردست کتاب ہے, پڑھا کرو. اس پہ کسی نے منجن بیچا, اس نے بولا یہ 2 نمبر کتاب ہے. تو جو بھی اس طرح کی بات کرتا ہے نا, میں کہتا ہوں آپ کوئی اور کتاب لے آؤ یار. یہ فوراً کہتے ہیں ہماری کوئی کتاب نہیں, ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. تو ابے قرآن و حدیث ہی سے نکال کے لکھ لو نا کوئی کتاب, ترتیب سے لکھ لو. وضو کے طریقہ, کتاب الطہارہ, پھر کتاب الوضو, پھر کتاب الغسل, جیسے علماء نے کیا. یہ بہشتی زیور میں ہے, تو آپ اردو میں ایسی کوئی چھاپ دو جس پہ کم از کم آپ کے 50-60 علماء کے دستخط ہوں. ہم کہیں گے یہ پڑھ لو گھر میں. نہ آپ کے پاس ہے, نہ ہمیں پڑھنے دیتے ہو. اس کو کہتے ہیں انگلی توڑنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں اس کی مثال کئی بار دے چکا ہوں نا. ہم بچپن میں جب کرکٹ کھیلتے تھے تو ہماری ٹیم کا نام تھا فرینڈز کرکٹ کلب, جو ہمیشہ ہارتی تھی الحمدللہ, کیونکہ ہم بچے تھے. اس میں سارے ٹین ایجر لڑکے تھے نا, 13 سے 18 سال تک کے. تو جیتنا کہاں تھا, ہمارے مقابلے ہوتے تھے پرانے کھیڑو سے. میں اوپنر جاتا تھا, 2-4 چوکے چھکے لگا دیے تو جیت گئے, نہیں ہوئے تو آؤٹ ہو کے آ گئے. اب ہو یہ رہا تھا کہ کرکٹ میں نا ٹیشن, یہ میں واقعات نہیں سنا رہا, آپ سمجھے کہ مفتی صاحب کیا یہ سبق والی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ. اب ہوا یہ کہ جیسے کرکٹ میں نا ٹیشن بہت ہوتے ہیں, کوچ ہوتا ہے, وہ بیٹھ کے میٹنگز کرے گا, ہوتا ڈرامے بازی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بلہ ہے, گیند ہے,
لگ گیا تو لگ گیا, نہیں لگا تو نہیں لگا. اس کو خام خامے عرب اسرائیل کی جنگ جیسا بنانے کے لیے نا میٹنگز ہوتی ہیں, چائے کی میٹنگز. اب ہم ایکچولی ہم بیٹھ کے غور کریں گے, یہ اس دفعہ رضوان جو ہے وہ کیا تھا جس کی وجہ سے رضوان سینچری نہیں پوری کر سکا, اور کھلاڑیوں کے نام کیا ہیں, بابر نے اس دفعہ کیا تھا. ایکچولی وہ بابر دیکھیں وہ اصل میں اسٹریس اور ٹینشن کی وجہ سے, اور انڈیا میں میچ تھا. ابے بھائی کچھ بھی نہیں ہے, گیند بلہ ہے, کبھی تکا لگ جاتا ہے کبھی نہیں لگتا, اس سے زیادہ اس کو ویلیو دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ ایک فضول کام کو بڑا بنا کے پیش کرنا ہے بھائی ایکچولی یہ وہ, تو اب کیا ہے, یہ جو کیچ آؤٹ ہوتے ہیں نا اس میں تو بالر کا کوئی کمال ہی نہیں ہوتا. وہ پھینک کدھر رہا ہوتا ہے, چلی کدھر کی جاتی ہے, بیٹسمین کچھ اور سوچ کے بیٹھا لگ کہیں اور جاتی ہے, وہ کھڑا ہوا کھجا رہا ہوتا ہے ایک دم گیند آ جاتی ہے, یار یہ کیا ہو گیا. یہ ہے تکے ہیں سارے, تھوڑا بہت آپ کی قابلیت کا دخل ہے, باقی سارے تکے ہیں اس میں. تو وہ زبردست ایسا اچھلتے ہیں کلا بازیاں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. ٹھیک ہے تھوڑا بہت کھیل میں ہلا گلا ہوتا ہے, میں اس کا منکر نہیں ہوں, چھکے چوکے لگتے ہیں, خوشی بھی ہوتی ہے, بس تھوڑی بہت کافی ہے. اتنا ہلا گلا کیا ہے, کافی ہے. جتنا ہم بچپن میں ہوتا تھا, ہم جب جیتتے تھے خوش ہو جاتے تھے, اگلے دن بھول جاتے تھے. اس سے زیادہ نہیں فری کراؤ کرکٹ کو, ٹائم کو اپنے ویسٹ مت کرو ان فضول چیزوں میں. تبلیغ والوں کی ایک بڑی خاندانی بات یہ ہے, جو صحیح طریقے سے وقت لگاتا ہے نا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اسکور چل کے آ رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اسکور کیا چل رہا ہے, وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. اچھا تو کیا تھا وہ, میں کیا بتا رہا تھا, ہاں ہماری تھی فرینڈز کرکٹ کلب. اب ہم مسلسل ہار رہے تھے, ہار اس لیے رہتے ہیں اتنے لمبے تڑنگے بندے تمہارے 6-6 فٹ کے آدمی 20-20 سال سے کھیل رہے ہیں, ہم 17-18 سال کے لڑکے کہاں مقابلہ کر سکتے تھے ان کا. ہمارے کوچ تھے جنہوں نے کبھی کرکٹ کھیلا ہی نہیں تھا. اب تو غیبت اس لیے نہیں ہوگی, پتہ نہیں 25-30 سال پرانی بات ہو گئی, وہ کہاں چلے گئے ہمیں یاد ہی نہیں نا. تو وہ کیا کرتے تھے, ہم پچ پہ جا کے نا صبح جا کے وہ بھی کرتے تھے, پانی وانی لگا رہے ہیں اور بڑے ایکشن ویکشن مار رہے ہیں سارے. یہ جو ہے نا منجن ہم بھیج چکے ہیں پہلے کرکٹ کے. اب کیا ہوتا تھا جی, ٹریننگ ہو رہی ہے اور کوچ پھر بیٹھتے. مجھے یاد ہے جمعرات کو ہماری, یا جمعے کو چھٹی ہوا کرتی تھی, تو ویکینڈ پہ ہمارا اجلاس ہوا, میٹنگ ہوئی ہماری, کوچ نے بلایا, ہمارا کیپٹن بھی آئے, وہ کیپٹن بھی بیٹھے. وہ ٹیشن بازیاں کیپٹن صاحب کی ختم نہیں ہوتی تھی, خیر وہ چشمے لگا کے نا ان کی تصویریں آتی رہتی. خیر ہم بیٹھے. اچھا مجھے بسکٹ کھانے کا بڑا شوق تھا, تو وہ جو بسکٹ اور چائے رکھے ہوئے تھے نا وہ کیپٹن نے اپنے آگے رکھے ہوئے تھے. خراب بسکٹ ہم لوگ کے آگے تھے, اچھے والے کس کے آگے تھے, ادھر کو رکھے. تو مجھے اب تک یاد ہے وہ واقعہ. میٹنگ میں جو سب سے اہم ترین چیز تھی نا وہ یہ تھی, باخر خانیاں اور اوریجنل جو اچھے وہ ادھر کو تھے, اور ادھر کیا ہے خالی چائے. تو مجھے یاد ہے میں نے گھننا بن کے نا تھوڑا سا ہاتھ یوں کیا اور ایسے کر کے پلیٹ کھینچی اپنی طرف. میں نے کہا یہ تو کھلانا پہلے. تو مجھے وہ واقعہ یاد رہ گیا. خیر تو کوچ نے کہا کہ ایکچولی کیا ہونا چاہیے, میں نے اس میں ایک تجویز دی. میں نے کہا دیکھیں ہماری جو ٹیم ہے نا یہ اس کا نام ٹھیک نہیں ہے, فرینڈز کرکٹ کلب, یہ نام چینج ہونا چاہیے. تو وہ جو کوچ تھا نا اس نے کہا کہ پھر کیا نام ہونا چاہیے. میں نے کہا وہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے. اس نے کہا انگلی توڑنے کی پھر ضرورت کیا ہے بیٹھے. تو مجھے وہاں سے یہ واقعہ یاد رہ گیا. وہ بات بالکل ٹھیک کی یار, یا تو کوئی آلٹرنیٹ نام بتاؤ بھائی, یہ والا نہیں یہ والا زیادہ اچھا ہے, ہم غور کر لیں گے. تمہارے پاس بھی کوئی نام ہے نہیں تو جو ہے چلتے رہنے دو نا. اب کسی بچے کا نام زاہد ہے, آپ نے ایک شری چھوڑ دی, زاہد نام اچھا نہیں ہے. یا تو دلیل سے آپ ثابت کرو کہ زاہد میں یہ مطلب ہے یہ مطلب ہے, یا تو وہ فرینڈز میں کرکٹ کلب نام میں کوئی غلط چیز تو کوئی بھی نہیں ہے نا, کوئی گالی تھوڑی ہے بھائی, دوستوں کی ایک ٹیم ہے تو کیا ہے اس میں. یا پھر آپ بتاؤ کہ پڑھنے میں یہ اس سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ والا. جب یہ بھی دلیل بھی نہیں ہے, اس کا کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے, تو اس کا مطلب خالی کیا کرنا ہے, انگلی توڑ کے چلے جانا. تو وہ چونکہ میرے خلاف تھی مجھے یاد رہ گیا ہمیشہ. تو آپ نے کہہ دیا زاہد نام اچھا نہیں ہے, تو کون سا اچھا ہے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا. بیٹھے بیٹھے بلا وجہ کیا کر دیا, خام خواہ کے اگلے کو کنفیوژن میں ڈال دیا. ایک عورت کو بول دیا آپ کا شوہر اچھا نہیں ہے وغیرہ, کیا خرابی ہے, ان خرابی تو میں بعد میں غور کر کے بتاؤں گا. مرد کو بول دیا تیری بیوی ٹھیک نہیں ہے, ابے کیا مسئلہ کیا ہے ٹھیک نہیں ہے, کہہ رہے بس. میں ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, پرانی بات ہو گئی, ایک صاحب آئے میرے پاس, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیلفی علی کرم صاحب کچھ رپورٹس ہیں آپ کے بارے میں اور ذرا سنبھل کے رہیے گا. میں نے کہا بھائی کیا رپورٹس ہیں یار. کہہ رہے ہیں بس وہ رپورٹس ہیں. میں نے کہا آپ کون ہیں کہاں ہیں. کہہ رہے ہیں میں کچھ خفیہ اداروں میں ہوتا ہوں, کچھ رپورٹس ہیں. میں نے کہا یا تو پھوڑ دے بھائی کیا رپورٹس ہیں.
بلا وجہ چکر میں ڈالنے والی بات ہے نا. کیا ہے بھائی تو بتا تو صحیح, بس اپنا خیال رکھیے کہ چلا گیا. تو تھوڑی دیر تو میں نے کہا پتہ نہیں کس قسم کی رپورٹس کی, کوئی را کے ایجنٹ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, یا کوئی کیس کر دیا کسی نے میرے خلاف, یا کوئی سسرال نے کچھ اندر ہی اندر کچھ کر دیا ہے, کیا ہو گیا بھائی. تو جب رپورٹس ہونی چاہیے تھی اس وقت نہیں تھی, جب کی تھی تو پکڑا تو اس وقت جاتا ہے نا. اب تو بتا دیا ہم نے, ہم تو یہی رپورٹس میں گھومتا رہتا ہے ہمارا دماغ. پھر مجھے غصہ آیا, میں نے کہ اس کو پکڑ کے نا 2 کٹ لگانی چاہیے تھی. یا تو رپورٹ سے بتاتا نہیں, چپ بیٹھا رہتا, اور اس کو کہتے ہیں کیا کرنا, اگلے کو بلا وجہ کی. تو میں تھوڑی دیر آیا, میں نے کہا بھاڑ میں جائے, ایسی کی تیسی ہے. تو ایویں چکر میں ڈال کے نہیں ہوتے بعض لوگ, بات کرو اور نکل لو. تو ایسا ہی ہے کہ میں جو ان حضرات سے جو کہتے ہیں نا بہشتی زیور ٹھیک نہیں ہے, بھائی آپ ایک اردو میں کتاب لکھو, کتاب الطہارہ سے لے کے کتاب الحدود تک سارے فقہی احکام ہو, اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون 10 عالم بھی ہیں جو اس پہ جمع ہوتے ہیں, جو صحیح مستند عالم ہو. دیکھنا اس میں کتنا اختلاف ہوگا. کوئی کہے گا یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے, تو کہے گا یہ والا قرآن کے مطابق ہے, وہ قرآن, اس کو نکالو اس کو رکھو, لڑتے رہیں گے. تو امت کو اللہ نے 4 فقہا پہ جمع کر دیا, اتحاد ہو گیا, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. صحیح ہے نا. اب اس سے نکلنے کی کوشش کرو گے لڑائیوں, اور ہر آدمی قرآن حدیث کا منجن بیچے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو خیر